الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 54 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 55 سے آیت نمبر 58 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام سے کہ یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، بے شک میں انی متوفی کا، بے شک میں تجھے متوفی کا یعنی کہ تجھے پورا پورا اپنے قبضے میں کر لوں گا یا تیرا توفہ کر لوں گا، ورافعک الی، اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا، ومطہرک من الذین کفروا، اور جو لوگ کفر کرنے والے ہیں، تیرے انکاری ہیں، تجھ کو ان سے پاک کر دوں گا۔ اب یہاں پہ ایک واقعہ آیا بڑے زبردست قسم کا، جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ اب اس سے پچھلے رکوع میں کے آخری آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو احساس ہو گیا اس چیز کا کہ یہ جو ہے کفر کرنے والے، یہ سارے کی طرح دلائل دیکھ کے بھی، ساری نشانی دیکھ کے بھی ماننے والے نہیں ہیں، تو انہوں نے اعلان کیا تھا کہ کون ہے حواریوں میں سے، کہ کون اللہ کا مددگار ہوگا، من انصاری للہ۔ تو حواریوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ کے مددگار بنیں گے۔ تو اس سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا وَمَكَرُوا مَكْرَ اللَّهِ، وہ اپنی پلاننگ کرنے لگ پڑے جو دشمن تھے، اور اللہ نے پھر اپنی پلاننگ کی۔ اللہ کی پلاننگ سب سے بہترین ہے، سب سے بہترین پلانر جو ہے وہ اللہ ہے۔ اب اس کا سلسلہ آگے چلا گیا، پلاننگ کا کیا شروع ہوئی، اس کا بیان یہاں پہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے تو اپنی پلاننگ شروع کر دی کہ وہ تو مارنے کا درپے ہو گئے تھے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کر دینا ہے۔ انہوں نے تو اپنی طرف سے پوری پلاننگ یہ کر ڈالی تھی کہ اب ان کو ہم نے زندہ نہیں چھوڑنا۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا پلاننگ کی کہ اللہ تعالیٰ نے بچانے کی پلاننگ کی، کہ اللہ تعالیٰ نے بچانا تھا ان کو۔ اب اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے بچایا کہ وہ بالکل ایک معجزاتی کام ہوا کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پہ خود اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے پورا کا پورا ان کو پہنچ سے ان کو باہر کر دیا۔ اب یہاں پہ سب سے بڑی یعنی کہ یہ نشانی ملتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جو پلاننگ کر رہا ہوتا ہے وہ ایسی پلاننگ ہوتی ہے کہ انسان کی سوچ و سمجھ سے بھی، وہم و گمان سے وہ باہر ہوتی ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ انسان اپنی پلاننگ میں لگا ہوتا ہے، لیکن یہاں اس واقعے میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسی پلاننگ کی ہے کہ وہ مارنے ان کو آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے بتا دیا کہ میں تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے پورے کا پورا ان کو خود اٹھا لیا، مکمل جسم سمیت اٹھا لیا، کہ ایسا ان کے ذہن و گمان میں بھی تھا کہ ایسا بھی کہیں ہو سکتا ہے۔ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو تھی وہ بھی ایک معجزاتی تھی، غیر فطری طریقے سے ایک معجزے کے طور پر دنیا میں وہ آئے، اور اللہ تعالیٰ ان کو لے کے بھی ایسے کیا کہ ان کو دنیا سے جانا بھی وہ بھی غیر فطری انداز ہوا، ایک معجزانہ طور پر دنیا سے رخصت بھی ہو گئے۔ یہاں پہ اس کا بھی یہاں پہ تذکرہ آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب عیسیٰ علیہ السلام سے کہا، اللہ تعالیٰ نے اپنی پلاننگ یہاں پہ جب بتائی کہ میں تجھے توفیٰ کر لوں گا۔ اب یہاں پہ ایک اختلافی لفظ ہے جہاں پہ اختلاف ہوتا ہے لوگوں کا، خاص طور پہ جو قادیانی ہے وہ تو اس کو استعمال کرتے ہی کرتے ہیں کہ یہاں پہ وفات کا ذکر آ کے میں تجھے وفات دے دوں گا۔ اب یہاں قادیانیوں کے علاوہ بھی کچھ یعنی کہ مسلمانوں میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ اس قسم کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ کوئی نہیں ہے، ان کو وفات ہو گئی، ان کے موت واقع ہو گئی، وہ آسمانوں پہ چلے گئے اور واپس وہ کوئی نہیں آئیں گے۔ یہاں پہ جو ہے کہ لوگ انتظار کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے، ان کا یہ کہنا ہے کہ کوئی واپس نہیں آئیں گے، ان کی وفات ہو چکی ہے اور وہ آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے۔ یہاں پہ یعنی کہ اس میں متوفی کا لفظ میں سارے وہ ایک ہوتی ہے اختلافی بات کہ متوفی کا ہمارے عام طور پہ ہمارے یہاں یہ جاتا ہے کہ وہ فلاں سے وفات پا گیا، وفات پا گئی، عام طور پہ ہم مرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو اسی کو یہاں پہ وہ استعمال کرتے ہیں لفظ کہ وہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ صاف کرے گا میں تجھے وفات دوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا، تو اللہ نے ان کو وفات دے دی اور ان کو اٹھا لیا۔ یہ یعنی کہ سمپل اس لوگ کو اس طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف کا عقیدہ رکھنے والے جو ہمارے عام طور پہ پایا جاتا ہے وہ اس طریقے کہتے ہیں کہ وفات کا مطلب یہ لفظ اصل میں وفا کر دینا، تو وفا کا لفظ بنتا ہے، اس میں وفا کے معنی مرنا نہیں ہوتا بلکہ پورا پورا کچھ دے دینا یا پورا پورا لے لینا، اس قسم کا یہ مفہوم رکھتا ہے۔ تو یہاں پہ 23 سال کے متوفی کا مطلب کہ تجھے پورا پورا لے لوں گا، پورا پورا اپنے قبضے میں کر لوں گا، تو پورا پورا مطلب کہ جسم اور روح سمیت اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا۔ یہ اس چیز کی یہاں پہ اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے کہ میں تجھے پورا پورا اپنی طرف اٹھا لوں گا، وہ رافع ہوگا اپنی طرف تجھے اٹھا لوں گا، قبضے میں لے کے اٹھا لوں گا اور تجھے ان سے پاک کر دوں گا کہ جو ناپاک عزائم ہے، جو بھی انہوں نے تیرے خلاف ہوئے، جو پروپیگنڈا کیا ہوا ہے، میں اس سے تجھے پاک کر لوں گا، تو یہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔
تو بار جب یہاں پہ ایسے ٹاپکس پہ جب بحث ہوتی ہے، یہاں پہ بھی میں وہی بات کہوں گا کہ اکثر اس قسم کی جو بحثیں ہیں وہ بیسیکلی ہمارے لیے آؤٹ آف سلیبس ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے قیامت سے نہیں پوچھنا کہ بتاؤ جب دنیا میں تو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام زندہ تھے یا فوت ہو چکے تھے، وہ کیا تھے کیا نہیں تھے، ہمارے سے اس بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ ان قسم کے جیسے اختلافی معاملات ہوتے ہیں، یہ اس قسم کی چیزیں بیسیکلی مشابہات میں چلی جاتی ہیں، جیسے قرآن میں آئے ہیں محکمات بھی ہیں متشابہات بھی ہیں۔ محکمات نہیں، ابھی یہ چیز جو آگے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پہ گئی یا وفات پا گیا، اب یہ متشابہ ہو گئے، لوگوں کی شک میں پڑ گیا، شبہ پڑ گیا، کچھ یہ سمجھ رہے ہیں کچھ وہ سمجھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ راسخ العلم ہوتے ہیں وہ محکمات پر چلتے ہیں اور متشابہات کے پیچھے نہیں چلتے، لیکن جن کو کجی ہوتی ہے وہ متشابہات کے پیچھے چلتے ہیں، وہ اس کے سراغ میں لگ جاتے ہیں۔ تو ہمارے لیے بیسیکلی سبق یہ ہوتا ہے کہ ہم ایسی چیزیں جو مشتبہ ہو جائیں ان کے متشابہات میں ہم نہ پڑے بلکہ محکمات کے اوپر آئیں، اور ایسے مسائل کا حل بھی ہمیں بتایا کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اور اس بات کے اوپر ہم متفق ہو جائے تو ہمارے درمیان یکساں ہے۔ اب اس مسئلے کے اندر بھی ہمیں متشابہات کو پیچھے کر کے ہمیں یکساں باتوں پہ آنا چاہیے۔ کوئی بھی ہم سے اس شخص کے بارے میں بحث کرنا شروع کرے، کوئی شخص بھی کہ بھئی کیا ہوا بتاؤ، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے یا نہیں آئیں گے، زندہ چلے گئے آسمان پہ یا فوت ہو گئے کیا بھی، اس سے ہم بات کریں کہ بھئی جو بھی ہوا اس بات کو ہم سائڈ میں کریں۔ فی الحال یہاں تو ہم متفق ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، سچے پیغمبر، تم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، بالکل پیغمبر تھے، مانے گا ہر شخص۔ اس کے بعد کہ آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے، یہ بھی ہم تم جانتا ہو، یہ مانے گا سر کہ ہاں جی آج دنیا میں نہیں ہے، چاہے وہ زندہ آسمان پہ گئے یا فوت ہو گئے، کہ وہ اس بار بات کو چھوڑ دے، لیکن اس وقت دنیا میں نہیں ہے۔ اس وقت ہم نے کس پہ عمل کرنا ہے؟ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، ہم نے بیسیکلی اس پر عمل کرنا ہے، ہمارے لیے یہ سلیبس رہے گا۔ اب کل کو ہماری زندگی پھل پڑے واپس آ بھی جاتے ہیں، مان لیجیے آ گئے، کوئی کہہ نہیں آ گئے یا آ گئے، ہمارے لیے کیا سلیبس چینج ہو جائے گا؟ ہمارا سلیبس پھر بھی یہی رہے گا۔ ہم عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے بھی، وہ کس پہ آئیں گے کہ وہ انہی کی پیروکار بن کے آئیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہوں گے، کوئی نیا دین کو لے کے آ جائیں گے، یہی دین انہوں نے لے کے چلنا ہے۔ تو وہ ہم نے جب بھی اسی دین پر ہی عمل کرنا ہے، ہمارے سچ میں کوئی فرق نہیں پڑ جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام واپس بھی آئیں گے تب بھی ہمارا سلیبس یہی ہوگا، ہمارا عمل یہی ہوگا، وہ اللہ کے پیغمبر ہوں گے، کوئی بھی اس وقت حق کی بات کرتا ہے اس کی سپورٹ کی جاتی ہے، وہ بھی آئیں گے حق کی بات کریں گے تو ان کی سپورٹ کی جائے گی، ہماری زندگی میں آئیں گے تو ہم بھی سپورٹ کریں گے، لیکن قانون یہی ہوگا، دین شریعت یہی چیز ہے کہ ہمارے سے کوئی چینجنگ نہیں ہو جائے گی۔ تو اس بحث میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے وہ چلے گئے یا نہیں چلے گئے، ٹھیک ہے، ابھی ہمارا کام کیا ہے، ہمارے زندگی ابھی بھی اسی ڈگر پہ چلے گی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیم دے کے گئے ہیں، اسی پہ ہم نے چلنا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو اسی کے اوپر ہی چلیں گے، ہمارے اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو جو چیزیں یکساں ہیں اس کے اوپر ہم اکٹھے کریں، اس بحث میں نہ پڑیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے اس چیز کے بارے میں کل کو نہیں پوچھنا۔ یہ تمام چیزیں وہی ہوتی ہیں، بحث جو بن جاتی ہیں ہمارے لیے آؤٹ آف سلیبس ہوتی ہے، ہمارا اس سے تعلق کوئی نہیں ہوتا بیسیکلی، اور ہم اس کی بحثوں میں پڑھ کے ہم الجھ جاتے ہیں۔ ہمارا جو کرنے والا کام ہے وہ یہی ہے کہ ہم آپس میں اتفاق کو برقرار رکھیں، آپس میں ایک اختلافات میں نہ پڑیں، ہم آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے وہ دشمن داری نہ کریں ان چیزوں کو لے کے، ہم وہ چیز عمل کریں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ تو یہاں پہ فی الحال اتنی باتوں کے اللہ نے بتایا کہ میں تجھے توفع کر لوں گا، اپنے قبضے میں کر لوں گا، تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تجھے لوگوں سے پاک کر دوں گا۔ اور اگر فرمایا کہ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پیشین گوئی بڑی زبردست قسم کی دی کہ میں تیرے تابع لوگ ہیں، تیرے اتباع کرنے والے ہیں، ان کو ان کافروں کے اوپر ہی رکھوں گا جو تیرے انکار کرنے والے ہیں، قیامت تک وہ ان کے اوپر ہی رہیں گے۔ یہ یعنی کہ تیرے انکار کرنے والے ان کے اوپر غلبہ نہیں پا سکیں گے، یعنی کہ یہودی جو ان کے دشمن بنے تھے، جنہوں نے قتل کرنے کا سارا منصوبہ بنایا، انکار کیا عیسیٰ علیہ السلام کا، ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قیامت تک ان کے اوپر غلبہ نہیں ان کو مل سکے گا۔ جو تیرے پیروکار ہیں، جو سچے تیرے دین پر عمل کرنے والے، تیری اتباع کرنے والے، وہی ان کے اوپر غالب رہیں گے قیامت تک۔ اب صاحب لگانے اس پیشین گوئی کو کتنا عرصہ گزر چکا، کب عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے اس کی تذکرہ کیا، کب وعدہ کیا، یعنی کہ ہزاروں سال گزر چکے، 1500 2000 سال ہو گئے تقریباً، لیکن آج تک دیکھیں یہ پیشین گوئی ابھی تک قائم ہے۔ یہودی جو ہیں، جو ان کے دشمن تھے، آج تک وہ دنیا پر غالب نہیں آ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کہا کہ ان کے اوپر ذلت مسکنت جو ہے وہ مسلط کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ سورہ اسی آل عمران کے ہم پڑھیں گے 112 نمبر آیت میں، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے اوپر ذلت مسکنت مسلط کر دی گئی۔ تو دو چیزیں ایکسیپشن بتایا گیا، الا بحبل من اللہ، کہ وہ اللہ کی رسی کو پکڑ لیں، یا حبل من الناس، یا لوگوں کی رسی کو پکڑ لیں، لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیں، یا اللہ کی بات کو مان لیں، تب وہ غالب آ سکتے ہیں، ورنہ ذلت مسکنت ان کے اوپر مسلط ہی رہے گی۔ آج بھی دیکھیں یہودی دنیا میں ذلیل و خوار ہیں، حالانکہ کہیں کہیں دنیا میں پھیلے ہیں، لیکن اپنے آپ کو ظاہر تک نہیں کرتے، حالانکہ پاکستان کے اندر بھی کئی علاقوں میں یہودی ہیں، لیکن وہ بالکل شو بھی نہیں ہوتے، وہ کہاں سے وہ چھپ کے وہ رہتے ہیں کہ اپنے آپ کو شو کرنے کے بھی لائق نہیں ہیں۔ صرف اب یہ دیکھا جائے تو اسرائیل کو جو انہوں نے اپنے کو بنائی ہے ریاست، جو بھی کچھ لوگ تسلیم کر رہے ہیں کچھ نہیں کر رہے، وہاں اپنے آپ کو تھوڑا سا انہوں نے شو کیا ہے، لیکن وہ بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ سب کے اوپر غالب آ جائیں۔ یہاں پہ بھی دیکھا جائے تو حبل من الناس کے زمرے کے اندر وہ جا رہے ہیں، انہوں نے لوگوں کی سپورٹ حاصل کر رکھی ہے،
اب ان کے اوپر اس وقت بھی یعنی کہ امریکہ اور برطانیہ دیکھے جو ان کی سپورٹ کے اوپر ہیں، ان کی بیس کے اوپر وہ وہاں پہ کھڑے ہیں، وہ اپنی سپورٹس ڈالیں تو آج بھی ان کی کوئی اوقات نہیں ہوگی وہاں پہ. تو یعنی کہ غالب آنا تو بڑی دور کی بات ہے، اس وقت بھی وہ چھپ چھپا کے وہ کھینچ کھانچ کے اپنی دنیا میں انہوں نے ایک شناختی تھوڑی سی قائم کر رکھی ہے. لیکن غلبہ جو ہے وہ یا دنیا کے اندر عیسائیوں کو لینا دیا یا مسلمانوں کو دیا ہے. یہودیوں کو غلبہ نہیں دوبارہ آج تک ملا، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا کہ قیامت تک وہ غالب نہیں آئیں گے. یہی جو تیرے پیروکار ہیں، یعنی کہ عیسیٰ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والے جو ہیں، وہ ان کے اوپر ہمیشہ غالب ہی رہیں گے، ان کافروں کو، یہودیوں کے اوپر. تو یہ پیشین گوئی جو کہ سالوں سے چلی آ رہی ہے، الحمدللہ قائم ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لا یوم القیامہ، تو قیامت تک یہودی جو ہے وہ عیسائیوں پر کم جو ہے وہ غالب نہیں آ سکیں گے، جو عیسیٰ علیہ السلام کے سچے پیروکار ہیں. بشرطے کے پیروکار بھی جو اپنے پٹڑی سے نہ اتر جائیں. یہاں تباہ کا لفظ آئے گا، تیری تباہ کرنے والے ہیں. تو اللہ نے کہا قیامت تک تو وہ ان کے اوپر غالب نہیں آ سکیں گے، تباہ کرنے والے ہی غالب رہیں گے ان کے اوپر، دشمنوں پر، کافروں پر، یہودیوں پر. اب میں کہ ثم الیہ مرجعکم، پھر تم سب میری طرف لوٹ کر آؤ گے. فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، پھر جو بھی تمہارا اختلاف ہے میں تمہارے درمیان فیصلہ کر دوں گا. اب دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ نے بات کنکلوڈ کر دیا کہ جو تم میری طرف آؤ گے میں تمہارے اختلاف کا فیصلہ کر دوں. جو اختلافی بات ہیں، جو کہ مشتبہ ہو گئی، شبہ میں پڑ گیا، ہم اس کو ویسے سائڈ پہ کر دینا چاہیے. اللہ نے کہا کہ قیامت کے دن آؤ گے میں فیصلہ کر دوں گا. تو اس چیزوں میں ہم یہاں نہ پڑیں، اس کو قیامت کے دن پر ہم چاہ رہے ہیں جو اس قسم کے مسئلے ہمارے یہاں پیدا ہو جاتے ہیں، یا محکمات پر عمل کریں جو کہ اتھینٹک چیزیں ہیں، جو ہمارے درمیان متفقہ چیزیں ہیں، ان کے اوپر ہم اکٹھے ہو کے چلیں. اختلافات کو ہم ایک سائڈ پہ کر دیں، خاص طور پہ اس قسم کے اختلافات جن کا ہم سے سوال ہی نہیں ہونا قیامت کے دن. اختلاف جو بھی ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، جو بھی تھا مسئلہ. اور فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، جو کفر کرنے والے ہیں، جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، ان کو شدید اللہ کی طرف سے سزا ملے گی، پھر دنیا والآخرہ، دنیا میں ملے گی، آخرت میں ہی ملے گی. یہ دیکھیں کتنی سخت بات یہاں پہ اللہ نے بتائی ہے کہ ہمیں انکار کرنے کی طرف نہیں جانا چاہیے. جو اللہ تعالیٰ نے محکمات بتائے ہیں اس کے اوپر عمل کرنے والے ہیں. جو اللہ تعالیٰ نے مسائل کو حل کرنے کا طریقہ بتایا ہے کہ بات جو اپنے درمیان یکساں ہے اس کے اوپر متفق ہو جاؤ، اختلافات سے اپنے آپ کو بچاؤ. تو جو بھی انکار کرے گا اللہ کی نشانیوں سے، اللہ کی آیات سے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں سے، وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مجھے شدید عذاب دوں گا، سخت سزا اس کی طرف ملے گی. دنیا ہی ملے گی، آخرت میں بھی ملے گی، دونوں جگہ اللہ تعالیٰ جو سزا دے گا اس چیز کی. وما لهم من ناصرین، پھر کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. اور اس کے برس جو عام الذین آمنوا، جو ایمان لانے والے، بات کو ماننے والے، وہ عامل الصالحات، اور صحیح عمل کیے، اصلاح والے عمل کیے، اصلاحات نافذ کی، آپ میں اختلافات نہیں پھیلائے، جنہوں نے صحیح پھر عمل کیے، فیوفیہم اجورہم، یہاں بھی وہی وفا کا لفظ آ گیا کہ پورا پورا ان کو بدلہ ان کا دیا جائے گا. واللہ لا یحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا. جو ان کے ظلم کے زمرے میں جاتے ہیں، اندھیروں میں جو جاتے ہیں، ظلم کو والے اندھیرا بھی ہوتا ہے، تو اندھیروں میں پڑنے والے لوگ ہوتے ہیں، خود بھی اندھیروں میں ادھر ادھر ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں، پتہ کچھ ہے نہیں کیا اصل ہے، بس لگے ہوئے ہیں زور لگانے میں. تو ایسوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. محکمات پہ روشن میں رہنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، جو روشن میں دیکھ کے چلیں آنکھوں کو ہم کہاں جا رہے ہیں کہاں نہیں جا رہے ہیں، اندھیروں میں بھٹکنے والے نہ ہوں. پھر اللہ فرمائے گا ذالک نتلوہ علیک، یہ وہ چیز ہے جو ہم تمہیں پڑھ کر سنا رہے ہیں من آیات، اللہ کی آیات میں سے، وہ ذکر الحکیم، یہ حکمت سے بھرا ہوا ذکر ہے، یاد دہانی ہے. یعنی کہ پورے جب واقعہ سنایا اللہ تعالیٰ نے، یہ کوئی ذکر الحکیم کا کہ بالکل یاد دہانی والی اور حکمت والی چیز ہے. دیکھو اللہ کی حکمت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے پلاننگ کر رہا ہوتا ہے، دنیا کیا پلاننگ کر رہی ہوتی ہے. یہ اللہ کی پلاننگ کا ایک بہت بڑا شاہکار یہ واقعہ اللہ نے بتایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف لوگوں نے کیا کیا پلاننگ کی، اور اللہ تعالیٰ نے کو کس طریقے سے بچا کے لے گیا کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ انسان ایسے ہی بچایا جا سکتا ہے. تو یہ وہ چیز اس میں سبق ملتا ہے کہ دنیا میں چاہے ہمارے خلاف کوئی کیا بھی کام کر رہے ہوں، ہمارا توکل اللہ کے اوپر مضبوط ہے، ہم اللہ کے حکم کے مطابق چل رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیسے اسباب پیدا کر دے گا وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ہم پلاننگ میں نہیں اس کو لا سکتے کہ ہمارا کام یوں بھی ہو جائے گا. وہ اللہ کے سپرد ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے کر دینا ہے. ہمارا اتنا ہی کام ہے کہ جو اللہ نے ہمیں راستہ بتا دیا، جو طریقہ بتا دیا، اس کو ہم پختگی سے پکڑیں، اس پر عمل کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.